اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یہاں پر خاص طور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا کرو۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہی درود السلام بھیجے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب اور آیت نمبر 56 ہے۔ یہ آیت دیکھیے ماہ شعبان میں حضرت سید ابو خدروی کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ میرا عنوان درود شریف ہے۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، یعنی اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، غور سے سماعت فرمائیے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول جائے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا کنجوس ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے اور رب ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے صرف ایک درود پڑھنے کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا زیادہ درود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گا قیامت کے دن اس قدر قریب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، یہ دنیا اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی کہیں ہو میرے اوپر درود پڑھتے ہو تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، رات پڑھو، نماز کے شروع میں پڑھو، نماز کے درمیان، نماز کے آخر میں، حتیٰ کہ محفل کے آغاز میں یا محفل کے اختتام پر، اور نماز میں اور مسجد میں، گھر میں، جہاں کہیں تم درود پڑھو گے وہ مجھ تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، یعنی مجھ پر درود شریف پڑھا کرے، تو اس پر حضرت ابو درداء نے جو عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے وفات کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیے نبیوں کے جسم کو کہ وہ کھائیں۔ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود السلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی جمعے کے دن یا رات درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، یعنی 100 حاجتیں اس کی پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے حضور، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دن کے چوتھا حصہ
جو دن کا چوتھا حصہ ہے میں آپ پر درود پڑھوں اور باقی جو 3 حصے ہیں اس میں ذکر اور وظائف کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما شئتا، تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار کو بڑھا لو، یہ تو ہوگا تمہارے لیے اچھا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر وظائف کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھا لو تو ہوگا اچھا. اس پر وہ صحابی عرض کیے یا رسول اللہ، اب میں سارا دن ہی درود پڑھوں گا. تو اب وہ صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اب سارا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ کو مٹا دیا جائے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں اور دکھوں کو مٹا دیتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہنا، کل محشر میں ان کی شفاعت فرماؤں گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو روز محشر اس کی میری شفاعت، میں اس کو شفاعت فرماؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، کیونکہ میدان حشر جب برپا ہوگا وہ اس قدر خوفناک ہوگا. جب میدان حشر میں جب ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے پہ دست شفقت رکھنا پسند نہیں فرمائے گا، اور بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے اجنبی ہو جائے گا، وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادعو بین الصلاتین لا رد، یعنی دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا ہوگا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلد بجھا دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا اور نماز، یہ کون صحابی فرماتے ہیں کہ دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جاتی جب تک کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود نہ پڑھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، غور سے سماعت فرمائیے، جو کوئی مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھتا ہے. درود شریف زیادہ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس شخص کے لیے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. درود شریف زیادہ پڑھنے سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی قربت کا سبب بنے گا. درود شریف پڑھنے والے کو کی ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کی مجموعے میں اس بندے کی تعریف ہوتی ہے، اس کی عمر میں اور اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. درود شریف پڑھنے والا پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھرنے کا سبب بن جائے گا. اور فرمایا گیا کہ جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو قبر کے اندر اللہ اکبر اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. درود شریف پڑھنے والے کو بہت جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو.
نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیدار جلد سے جلد نصیب فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا احترام اور ان کی عزت کرنا دل میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ.